إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الإمام عبد الله ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور مبارک ذات۔ رجب کا مہینہ جسے حدیث کے اندر رجب مضر کہا گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات کی جاتی، اور جاہلیت کے معاشرے کے بعد انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہاں ہندوستان کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے کی طرح بہت ساری بدعات ہوتی ہیں، اور شرک اور بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا، اور لوگوں کی جہالت کا کیا حال ہے، اور عرب کی جاہلیت کے معاشرے کے اندر اس رجب کے مہینے کے اندر کس قسم کی بدعات کا اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے شرک اور کفر کے جیسے اعمال اور عقائد کیے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال اور حرام کے حوالے سے، سنت اور بدعت کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن سے آگاہی حاصل کرے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے اعمال کرتا ہے چاہے وہ نظر آنے میں جتنے ہی بھاری اور وزندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اعمال اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے
بلکہ وہ بدعات پر مبنی ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ایسا عمل بظاہراً جتنا خوبصورت، وزن دار اور بڑا ہی پیارا نظر کیوں نہ آئے، یہ وہ اعمال ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ مردود ہیں اور باطل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حرمت والے مہینوں کے حوالے سے کیا فرمایا اور سال کے 12 مہینوں کے متعلق کیا بتایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی، یعنی اللہ رب الرحمن کے ہاں سال میں کتنے مہینے ہیں؟ فرمایا اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو، اس کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یاد رکھیے کہ ظلم بندہ اپنے آپ پر کرے یا کسی دوسرے پر کرے، پورے 12 مہینوں کے لیے ظلم حرام ہے، پورا سال ظلم کرنا حرام ہے، اور بالخصوص ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا حرام قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم اپنے آپ پر بھی، اللہ فرماتا ہے میں نے ظلم اپنے آپ پر بھی اور لوگوں کے درمیان میں بھی حرام کر دیا۔ تو آدمی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، اور سال کے 12 مہینوں میں ظلم سے، زیادتی سے، دہشت گردی اور برائی سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بالخصوص ان 4 حرمت والے مہینوں میں۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ واقع ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک ہیں صدیق اکبر جن کی کنیت ابو بکر ہے، یہ اور صحابی ہیں حضرت ابو بکر، اور کہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں؟ صحیح بخاری سورۃ التوبہ کی تفسیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، حرمت والے مہینوں میں سے جو 3 مہینے ہیں وہ پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے، ان میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ، وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، وذوالحجہ، اور حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، والمحرم، اور حرمت والے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب مضر ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ لگاتار ہیں، 3 پے در پہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے۔ اب اس رجب کے مہینے کو رجب مضر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس مہینے کی خصوصی نسبت مضر قبیلے کی طرف رکھی گئی۔ عرب کے اندر مختلف قبیلے تھے، جیسے یہاں ہے بلوچ ہے، گنڈا پور ہے، فلاں ہے فلاں، تو اسی طرح عرب قوموں کے اندر بھی اور علاقوں کے اندر بھی مختلف قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام مضر بھی تھا، تو اسے رجب مضر کہا گیا۔ اور یہ جو قبیلے کے لوگ تھے یہ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم اور تکریم میں زیادہ مبالغہ کرتے۔ اللہ اکبر! بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی ثواب کا کام نہیں کرنا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ثواب کے اندر مبالغہ آرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو نیکی نہیں کرتا وہ بھی برباد ہے، اور جو نیکی کے اندر غلو کر لے وہ بھی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوگا۔ اللہ اکبر! تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت کے اندر کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جتنے بھی اعمال رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب خود ساختہ ہیں، جو جاہلیت کے معاشرے میں بھی لوگوں نے اپنے آپ سے ایجاد کر لیے، اور اس ہندوستان کے معاشرے کے اندر بھی لوگوں نے اپنے آپ سے ایجاد کر لیے۔ اللہ اکبر! امام عبداللہ الانصاری، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ امام عبداللہ الانصاری رحمہ اللہ نے یہ کہا: ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے فضائل میں کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے حوالے سے کچھ ثابت ہے۔ ہاں، رجب کی بس اتنی ہی فضیلت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 3 مہینے لگاتار پے در پہ ایک دوسرے سے آگے پیچھے، اور چوتھا مہینہ وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب مضر ہے۔ اور عرب کے لوگ جاہلیت کے معاشرے کے اندر اس رجب کے مہینے کے اندر بتوں کے احترام میں اور بتوں کے لیے خصوصی طور پر نذرانہ کرتے اور ذبیحہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا فرع ولا عتیرہ، اسلام کے اندر نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے، یعنی جاہلیت کی یہ دونوں رسمیں نہیں ہیں۔ فرع سے مراد وہ اونٹ اور گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو لوگ جاہلیت کے معاشرے میں اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اور عتیرے سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینوں میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلوانے والے اپنی نادانی اور بے وقوفی اور لا علمی کی بنیاد پر رجب کے مہینوں میں ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اب چاہے کوئی بت کے نام پر یا مورتی کے نام پر جانور ذبح کرے، یا کسی اللہ کے غیر کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا: ملعون من ذبح لغیر اللہ، ایسا بندہ لعنتی ہے جو اللہ کے غیر کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے،
یعنی غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے، یا غیر اللہ کے آستانے پر جانور ذبح کرے، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کرے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص لعنت زدہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ذبح لغیر اللہ حرام قرار دے دیا۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ اللہ رب الرحمن نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر مردہ جانور، مردار حرام کر دیا، وہ جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے، اور اللہ نے ہمارے اوپر بہتا ہوا لہو بھی، جانور کے ذبیحے کے وقت جو خون نکلے، اللہ نے وہ بھی حرام کر دیا۔ اللہ نے سور کا گوشت بھی حرام کر دیا، اور جس چیز کو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے وہ بت کا آستانہ ہو یا وہ اللہ کے نام کی بجائے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور یہ لوگ فرا اور عتیرہ کے نام پر جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجی سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس بندے نے ایسا کوئی کام کیا اور شریعت کے اندر ایسا کوئی کام ایجاد کیا، فرمایا کہ جس کے اوپر ہمارا حکم نہ ہوا، وہ سنت اور حدیث اور قرآن سے ثابت نہ ہوا، تو فرمایا کہ یہ مردود ہے۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں رجب کے مہینے کے اندر کوئی مخصوص روزے ہیں، یا رجب کے مہینے کے اندر کوئی مخصوص قیام اللیل ہے، یا رجب کے مہینے کے اندر مخصوص خیرات اور صدقہ اور جانور کا ذبح کرنا، یا رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی فضیلت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ بعض لوگ رجب کی مختلف راتوں کے اندر مخصوص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بھی کچھ ثابت نہیں۔ رجب کی فضائل میں سے ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے، اتنا کہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور جتنی بھی روایات رجب میں روزے اور عمرے اور نماز اور دیگر عبادات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ، ایسی تمام روایات گھڑنتو ہیں، ضعیف، موضوع، من گھڑت، اور جن کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں۔